ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی ادیان اور شریعتیں انبیاء پر نازل فرمائی، دین اسلام تک خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت تک اور دین پر جتنے بھی ادیان شریعتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، ان تمام میں ایک بنیادی آزمائش تمام امت کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی تھی. ایک بنیادی آزمائش جو اس امت کے لیے بھی ہے، سابقہ تمام امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی. وہ آزمائش ہے بن دیکھے ایمان لانا، غیب پر ایمان رکھنا، کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، نبی پر ایمان لاتا ہے، اس کی نازل کردہ شریعت کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کا اللہ پر بھی ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں پر بھی، اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر بھی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، جنت اور جہنم پر ایمان، اور پھر اس دین میں جو احکامات ہیں وہ ان پہ عمل کرے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ جتنے میں عمل کر رہا ہوں یا جو نیکیاں کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے ان نیکیوں کا آخرت میں بدلہ دے گا، اور وہ گناہوں کو چھوڑتا رہے، اسے یقین ہو کہ یہ گناہ جو ہیں یہ آخرت میں عذاب کا سبب بنتے ہیں. یہ بھی ایک آزمائش کہ دنیا میں انسان جتنی زندگی اس کو ملی وہ عبادتیں کرتا رہے، اللہ کے احکامات کے مطابق وہ زندگی گزارتا رہا، حالانکہ دنیا میں اس کو کوئی نتیجہ نہیں بتایا گیا. غیب پر ایمان کا معاملہ وہاں سخت ہو جاتا ہے اور یہ آزمائش کٹھن ہو جاتی ہے جب انسان عبادتیں کرتا رہے اور نتیجہ دنیا میں صفر، یعنی اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ کے ہاں کیا مقام اور کیا رتبہ بن رہا ہے. یہی آزمائش، یہی غیب پر ایمان جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم سب کے اوپر یہ نافذ کر دی گئی ہے، اور یہ واقعتاً ایک کڑا امتحان کہ نیکیاں کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، جو اللہ کے فرض روزوں کی صورت میں ہیں، مالی زکوٰۃ کی صورت میں، روزانہ کی 500 نمازوں کی صورت میں ہیں، ادا کرتے رہو. ان سب کا بدلہ، ان سب کا پھل اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارا جمع ہو رہا ہے. لیکن دنیا میں فرشتے وہ ہمیں آ کر دکھاتے نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں. یہ غیب پر ایمان. اور اس آزمائش میں گنہگار لوگ بھی ایک دھوکہ کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے جہاں اہل ایمان پر آزمائش ہے، وہ بن دیکھے عبادتیں کرتے جا رہے ہیں پوری زندگی، روزانہ کی 500 نمازیں، اپنا آرام چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، دوستوں کی کچہری چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، دکان کے شٹر نیچے اتار کر اللہ کے فرائض پورے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس کا صلہ ہے نا، کہاں ہے صلہ؟ اللہ رب العالمین کے. دنیا میں اللہ رب العالمین نے سکون اور اطمینان تو عطا کرتا ہے مومن کو، ایک تسلی، ایک یقین، لیکن جو پورا نتیجہ ہے، جو اجرت ہے، جو مزدوری ہے، وہ جنت کی صورت میں مرنے کے بعد خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی. دنیا میں نہیں. یہ آزمائش گنہگاروں پر آزمائش، وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی پکڑ نہیں. اللہ عارضی طور پہ جھٹکے دیتا ہے انہیں ہوشیار کرنے کے لیے.
کچھ سنبھل جاتے ہیں، کچھ نہیں سنبھلتے، فحش کاری کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، اپنی حوث اور ہر ناجائز خواہش پوری کرتے ہیں، حرام کے مال لے کر کھا کر دنیا میں اپنا اسٹیٹس اور ساری دنیاوی سہولیات حاصل کر رہے ہیں، چاہے سود کا معاملہ ہو، دو نمبری کا معاملہ ہو، لوگوں پر ظلم اور مال غصب کرنے کا معاملہ ہو، ترقی کرتے جا رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی گناہ کرے فرشتہ اترتا اور اسے ایک کوڑا مارتا تاکہ وہ رک جائے، نہیں، یہ دنیا ہے، وہ گناہ کے اوپر گناہ کیے جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک سخت آزمائش ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے جو ڈھیل دی گئی ہے، اس ڈھیل میں یہ دھوکے میں جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد پھر جب عذاب شروع ہو جائیں گے، اس کو نتیجہ بتایا جائے گا، پھر یہ واپسی کے دروازے تلاش کرے گا، اب مجھے واپس بھیجو، سب پتہ چل گیا، میں نے کیا دنیا میں اعمال کیے، ان کا نتیجہ یہ ہے، اے اللہ مجھے اب دنیا میں واپس بھیجو۔ نہیں، دروازے موت کے ساتھ ہی واپسی کے دروازے بند۔ یہ زندگی ایک ہی موقع تھا جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ آج کے اس خطبے میں آپ نے جیسا کہ تمہید میں سنا، ہم اسی موضوع کے ارد گرد گفتگو کریں گے کہ عبادتیں کرتے رہیں مرتے وقت تک، اللہ کی ذات میں ایک امید اور یقین رکھے، ہمیں اپنی عبادتوں کا صلہ اللہ رب العالمین آخرت میں مرنے کے بعد دے گا۔ دنیا میں پریشانی آئیں گی عبادتوں کے باوجود، مالی تنگی بھی آئے گی، اولاد میں بیماری بھی آئے گی، خود میں بھی بیماری آئے گی، پریشانیاں، خوف، ہراس، بدامنی، یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے باوجود بھی آ سکتے ہیں، لیکن ثابت قدم رہنا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو غیب پر ایمان ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کی ترتیب تلاوت میں سب سے پہلے ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہے، ان میں بنیادی صفت یہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی یہ کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، ہدایت کا آئینہ ہے، روشنی کا مینار، جو اس کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں پرہیزگاروں کے۔ اللہ نے تو پوری دنیا کے لیے ہدایت بنایا، لیکن مستفید اس کی روشنی سے وہی ہوں گے جن کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو ایمان لائیں گے۔ متقی کون ہیں؟ یہ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی صفت، ابتدائی بات، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، موت کے بعد کے مناظر کو نہیں دیکھا، قبر کا حال، ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میدان حشر کی سختیاں آئیں گی، ایمان ہے، دیکھی نہیں ہے۔ پل صراط کی سختیاں، کٹھن مرحلہ، نامہ اعمال کی تقسیم، خود ہر ایک انسان کا وزن کیے جانا، ہر انسان کا انفرادی طور پہ تنہا رب العالمین کے سامنے پیش ہونا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تیرا رب ایک ایک انسان کو لائے گا اپنے سامنے، سارے مراحل دیکھے نہیں ہیں، ایمان۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جن کا بن دیکھے ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے غیب پر ایمان، نمازیں بھی اسی بنیاد پر پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں ان کا صلہ دے گا آخرت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، راتوں کو اپنی نیندیں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حرام کاریوں سے بچتے ہیں، ہر نیکی کا جو موقع ملے اس کو اختیار کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ انہیں امید ہے یہ جو زندگی گزر رہی ہے، عبادتیں اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں
مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کا صلہ ضرور عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے متعلق اسی آزمائش میں ناکام ہونے والے یہود و نصارہ کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 16۔ ہماری اس امت کی اللہ رب العالمین نے اصلاح فرمائی، ہم سب کو تنبیہ فرمائی اللہ رب العالمین نے، کہیں تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جائے جو یہود و نصارہ کے ساتھ معاملہ ہو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ کیا اہل ایمان پر ابھی وقت نہیں آیا؟ اللہ کی نشانیاں دیکھی، ان کی عمر کا ایک حصہ گزرا، دنیا کے فتنے انہوں نے دیکھ لیے، گناہوں میں کیا لذت ہے، نیکیوں میں کیا لذت ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کے پیغمبر کی صداقت، قرآن کی صداقت، دین اسلام کی صداقت کی نشانیاں جو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہیں، جو کفار پر بھی اللہ نے حجت نافذ کی، اہل اسلام پر بھی حجت نافذ کی۔ یہ سچا دین ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ کیا وہ اب بھی نہیں ڈر رہے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، اور جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس حق کو پڑھیں، سمجھیں، ڈر جائیں، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اہل کتاب یہود و نصارہ، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کی طرح نہ بن جانا۔ اپنے وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کی، انبیاء فوت ہوتے تھے، اللہ بعد میں پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے۔ خاتم النبیین سے پہلے یہ سلسلہ تھا، بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انبیاء مبعوث کیے۔ اس احسان کو اللہ کئی جگہ پر جتلاتا ہے یہود و نصارہ، بالخصوص یہودیوں پر، بنی اسرائیل کثرت کے ساتھ ہم نے انبیاء بھیجے۔ ایک انبیاء فوت ہو جاتا ہے، ایک پیغمبر، پھر اللہ ایک وقت کے بعد دوسرا پیغمبر مبعوث کرتا ہے، کبھی رسول کبھی نبی۔ پیغمبر جب فوت ہو جاتا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، زندگیاں بڑی ملی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، گناہوں کو چھوڑا ہوا ہے، لوگوں کو دیکھ عیاشیاں کر رہے ہیں، وقت کی شریعت پہ عمل نہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں، بڑے مزے آ رہے ہیں ان کے، کوئی اللہ کی پکڑ بھی نہیں، ان پر عذاب بھی نہیں۔ یہ کمپیئر نہیں کیا دنیا اور آخرت کا، پھر ان کی تڑپ پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی ہے، یہ جنت کے جو نظارے ہیں، یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کے جو تعیشات ہیں، اللہ کے پاس جو مہمان نوازیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ دنیا میں ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ جلد بازی کر بیٹھے، جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کو لتاڑ رہے ہیں، ترقی دیکھو، ان کی آسائش دیکھو، اللہ ان کو اولاد بھی دی، مال بھی اللہ ان کو دے رہا ہے، ان کے پاس صحت بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، پروٹوکول بھی ہے، دوستیاں ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہیں، ان کی تعلقات ہیں، ان کے کاروبار ان کے جمے ہوئے ہیں، خود نیکیاں کر رہے ہیں، غربت میں، سادگی میں، اللہ کی شریعت میں۔ اکثر کچھ تو ثابت قدم رہے جو حواریین تھے، اہل ایمان تھے، کچھ ڈگمگا گئے، پاؤں ان کے پھسل گئے، صبر نہیں کر سکے۔ فطال علیہم الامد، پھر وقت جب زیادہ گزر گیا، عبادتیں کر کر کے تھک گئے، نمازیں روزانہ ہی پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کب یہ جنت کی نعمتیں ملیں گی، دنیا میں ہی آسائشیں کیوں نہیں مل رہی۔ فقست قلوبہم، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا، حتیٰ کہ اتنے نڈر ہو گئے، گناہوں میں لت پت ہونا شروع کر دیا، لذتیں حاصل کرنا شروع کر دی، اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دی، صبر نہیں کر سکتے۔ فطال علیہم الامد، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی، دلوں کی سختی بھی اللہ رب العالمین کا عذاب۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ فسق و فجور پر آ گئے اور اپنی آخرت ضائع کر بیٹھے، صبر نہیں کر سکتے۔
یہی آزمائش ہے جن میں ہم سب گزر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان پہ انسان عمل کرتا رہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات میں بابرکت میں ایک امید رکھے کہ دنیا جس طرح بھی گزر جائے، اللہ کے ہاں مجھے جنتوں کی میراث چاہیے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے حلال کی صورت میں آسانیاں دی ہیں تو شکر ادا کرے، لیکن اللہ کے فرائض چھوڑ کر گناہوں میں بدمست گھوڑوں اور جانوروں کی طرح بالکل حدیں پھلانگنے کے بجائے وہ اللہ کی شرعی حدود میں اپنے آپ کو پابند کرے کہ زندگی گزر جائے گی، میرے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ یہی غیب پر ایمان، یہی ہر انسان کا وقت گزر رہا ہے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، اپنے رب کی عبادتیں کرتے رہو۔ سورہ مریم، رب کی عبادتیں کرتے رہو اور ان میں صابر ہو جاؤ۔ وَاسْتَبِرْ، اپنے آپ کو صبر پہ آمادہ کرو۔ یہ لفظ اللہ نے، ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے استبار، جو عربی لغت کے معاملات ہیں۔ فرق یہ ہے، صبر انسان کرتا ہے اور آسان معاملات میں انسان کو توفیق ملتی ہے، وہ صبر کر بیٹھتا ہے۔ استبار جو ہوتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرتا ہے صبر کرنے پر، انسان کا نفس انسان کو صبر کرنے دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی عبادات کے متعلق، آپ فرضی روزے اور نفلی روزوں کی صورت میں دن میں پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، ایسا تو نہیں شام کے وقت جب تم روزہ کھولتے ہو فرشتے آسمان سے تمہارے لیے دسترخوان لے کر آئے، نہیں، دنیا میں نہیں آئیں گے دسترخوان، دنیا میں نہیں آئیں گے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو صبر پہ آمادہ رکھو کہ عبادتیں کیے جاؤ جب تک تمہیں موت آئے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادتیں کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تم پوری زندگی اپنے رب کے پابند، رب کی عبادتوں کے پابند، تمہارے لیے بھلائیاں اور آسانیاں قبر سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تم فجر نماز پڑھتے ہو اپنے نیند چھوڑ کر، اپنا آرام اور سکون چھوڑ کر، پھر فرشتوں کی طرف سے ندا ہو، فلاں آدمی جو فجر پڑھ کے جا رہے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت پکی کر دی، کوئی اعلان نہیں ہو۔ یہ غیب پر ایمان، ایک امید ہے اللہ ہمیں اس فجر نماز کی برکت سے، جو پوری زندگی کا پیکیج ہے، معاہدہ ہے رب العالمین کے ساتھ، پوری زندگی 500 نمازیں باجماعت، اللہ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہیں، ثواب کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین جنتوں کی صورت میں ہمیں عطا کرے۔ ہر نماز کے بعد فرشتے جنت کی کوئی نعمت لے کے آ جائیں، پھل فروٹ لے کر آ جائیں، جنت کے پھلوں کی ٹوکریاں لے کر آ جائیں نمازیوں کے لیے، ایسا نہیں ہو۔ روزوں کے بعد افطاری کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہو، دنیا میں ایسا نہیں ہو۔ تقابل کرتے ہوئے کچھ گنہگار لوگوں پر نظر پڑتی ہے، سود خوری کر رہے ہیں، اللہ کے فرائض کی کوئی یاد ہی نہیں، اللہ کی کوئی ذات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بابرکت، دنیاوی ترقیاں ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ اصول بیان فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اور ترقیاں کرتے جا رہے ہیں دنیا میں، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا میں ترقیاں کرتے جا رہے ہیں کفر پر، اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، کوئی پکڑ نہیں، دنیاوی آسانیاں بھی مل رہی ہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں، اولاد کی خوشی بھی دنیا میں اللہ دے رہا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کاروبار ہے، ساری خوشیاں اللہ دے رہا ہے دنیا میں۔ اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تو دنیا میں انہیں ڈھیل دے کے رکھی ہے تاکہ یہ گناہوں میں لت پت ہو جائیں، گناہوں کے اندر گھر جائیں، کرتے رہے گناہ ان کا احاطہ کرے، اللہ کی حجت تاکہ پوری ہو، پھر مرنے کے بعد خوب انہیں عذاب دیا ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ رب العالمین نے جہنم میں ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا، دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ فرمایا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ پی لو، کھاؤ پیو، عیاشیاں کر لو۔ یہ ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے، اجازت نہیں۔ حرام کے ذریعے اللہ کی حدود کو چھوڑ کر دو نمبری کر کے اگر تم عیاشیاں کر رہے ہو، دنیا تمہیں چاہیے قلیلاً، چاہے تمہیں 1000 سال کی زندگی ملے، دنیا کی ہر نعمت بھی تمہیں مل جائے، آخرت کے مقابلے میں وہ قلیل ہی ہے۔ 1000 سال زندگی میں بھی عیاشیاں کرتے رہو، آخرت کے مقابلے میں قلیل۔ آخرت کی زندگی، وہاں کے عذاب ختم ہونے والے نہیں۔ آخرت میں جنت کی نعمتوں کا ایک نعمت کا مقابلہ پوری دنیا کی نعمتیں نہیں کر سکتی۔ قلیل، تھوڑا ہے۔ 1000 سال کی زندگی ملے، جنت کی زندگیاں ختم ہونے والی نہیں، اس کے مقابلے میں تم اللہ کو بھلا کر عیاشیاں کرو گے، وہ تھوڑی ہو، وہ انتہائی قلیل۔ انکم مجرمون، اللہ کی نظر میں تم مجرم۔ دنیا میں عیاشیاں کر لو، نہ زندگی میں نماز ہے، نہ رمضان کے روزے ہیں، نہ عقیدہ ہے، نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نہ لباس میں شریعت جھلکتی ہے، نہ چہرے پہ شریعت جھلکتی ہے، نہ اپنے گھر میں دین اسلام کا کوئی نام ہے، غیروں کے مقلد، انگریزوں کے مقلد، انگریز ان کے ہیرو ہے، انگریزوں کی طرح زندگیاں گزر رہی ہیں، نہ خواتین میں پردہ ہے گھروں میں، نہ ہی کاروباری معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہے۔ اہل ایمان سے نفرت، علماء سے نفرت، مدارس سے نفرت، طلباء دین سے نفرت، ایسے لوگ بھی ہیں جو زندگیاں گزار کر بڑی ترقیاں کر رہے ہیں۔ مومنوں پر بھی آزمائش ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بنیادی فرق یاد رکھیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کی جو مہمانیاں تیار کر کے رکھی ہیں وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑھ کر اعلیٰ اور افضل اور ہمیشہ رہنے والی۔ یہودی بھی اسی فتنے میں مبتلا ہو۔ قرآن میں سورہ مجادلہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا، سورہ البقرہ میں بھی۔ ایسی خبیث قوم یہ ثابت ہوئی ہے، ایسی خباثت کرتے تھے، انبیاء کی جو توہین ان ظالموں نے کی ہے۔ آج تک جو تحریف شدہ انہوں نے تورات لکھی ہوئی، آج تک انبیاء کی حد تک انبیاء کی شان میں گستاخیاں ان کے مذہبی اس کتاب میں محرف شدہ تورات میں لکھی ہوئی ہے، جو ان کے ایمان میں شامل ہے۔ اس سے خبیث لوگ ہیں۔ شروع میں جب معاہدہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر زبانیں موڑ موڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا والی آیات کا مفہوم کیا ہے؟ رائنا بولا، صحابہ کرام بولتے تھے، باقی مسلمان بولتے تھے، اللہ کے پیغمبر ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف دھیان دیں۔ ان یہودیوں نے اسی لفظ کو پکڑا، بڑا چرب زبان اور اس کا دماغ دنیا میں یہودی کا بڑا کام کرتا ہے۔ دنیاوی ترقی، لوگوں کو ہیک کرنا، دنیا میں کیسے لوگوں کو مجبور کرنا ہے تاکہ سب ہمارے مجبور ہو جائیں اور ہمارے ماتحت ہو جائیں۔ اللہ نے دنیا میں ان کو بڑا تیز اور طراز دماغ دیا ہوا۔ رائنا لفظ کو پکڑا کہ عربی میں اگر رائنا کی جو زیر ہے عین کے نیچے، ان کو تھوڑا لمبا کریں تو یہ ہو جائے گا رائنا، اے ہمارے چرواہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اپنا چرواہا اور نوکر بلا، چرواہا طریقے کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اس لفظ پر ہی پابندی لگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی شان۔ باقی مسلمانوں پر بھی کہ رائنا لفظ کہنا ہی چھوڑ دا، لا تقولوا رائن، لا تقولوا رائن وقولوا انظرنا، اس معنی کے لیے ایک اور لفظ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے استعمال۔ یہ یہودی کیا بولتے تھے؟ رائنا ہمارے چرواہے۔ سورہ مجادلہ میں پھر جب یہ الفاظ کہتے تو آپس میں جب ان کی گیدرنگ ہوتی، یہ شیاطین سب آپس میں بیٹھ جاتے، ہنستے اور ایک دوسرے کو کہتے، دیکھا لولا یعذبنا اللہ بما نقول، ہم نے کیا گل کھلایا، کیسا اس کو بیوقوف بنایا، اللہ نے عذاب بھی نہیں نازل کیا۔
لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اتنا بڑا معاملہ ہم نے کیا، سچا پیغمبر ہوتا اللہ کا عذاب آ جاتا، یعنی دنیا میں اللہ کا عذاب نہ آنا، اس دھوکے میں وہ پکڑے گئے کہ دنیا میں عذاب نہیں آ رہا، ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ یہی تو آزمائش ہے گنہگاروں کے اوپر۔ نہیں پڑھ رہے لوگ، کتنے ہمارے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے، انہیں بھی دنیاوی خوشیاں ہیں، ان کی بھی دوستیاں ہیں، ترقیاں ہیں، معاملات ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ اللہ کے شریعت کی کوئی ایک جھلک ہے، زندگی گزار رہے۔ اہل ایمان سے اچھے ہیں دنیاوی پروٹوکول کے لحاظ سے، دنیاوی نعمتیں ہیں، اسی تو دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہودی اسی دھوکے میں مبتلا ہے، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اتنا کچھ ہم کر کے اللہ کا عذاب تو نازل نہیں ہوا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عذاب آ جائے پھر سدھر جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ یہی تو آزمائش کا گھر ہے۔ اگر فرشتے آ کر ہر گناہ سے پہلے پکڑ لیں اور فرائض کے لیے زبردستی اٹھا کر لے جائیں، ہم خود سب کے سب فرشتے ہی بن جاتے ہیں، آزمائش کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کٹھن سخت امتحان میں ہم سب گزر رہے ہیں، نیکیاں کرنے والے بھی گزر رہے ہیں، گناہ کرنے والے بھی اسی آزمائش میں گزر رہے ہیں، جس آزمائش میں یہودی دھوکہ کھا رہے ہیں کہ عذاب تو نہیں آ رہا۔ عبداللہ بن ابی راس المنافقین، منافقین کا سردار، کتنی تکلیفیں دی اس ظالم نے، خبیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی تکلیفیں دی، حتیٰ کہ ام المومنین ہم سب کی والدہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی برات اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمائی، یہ جو الزام اور جھوٹ جو گھڑا گیا، اس کا بنیادی کردار ادا کرنے والا یہی خبیث۔ باقی تکلیفیں اس نے دی، نبی علیہ السلام کو اس بدبخت نے ذلت کی طرف بھی نسبت کی۔ سورہ المنافقین، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ایک سفر میں اتفاق سے چلا تھا جہاد پہ، واپسی میں اس نے کہا مدینہ پہنچنے پر ہم عزت دار یہ جو مہاجرین آئے ہیں نا اپنے قائد کے ساتھ، یہ سب ذلیل ہیں، ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ اس خبیث کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، جھوٹی قسمیں اٹھا دنیا میں کوئی پکڑ نہیں۔ واقعہ افق میں اس کا مرکزی کردار تھا لیکن ظاہر نہیں ہوا۔ اس طریقے سے اس نے ماحول بنایا تاکہ بات یہ بڑھتی رہے، اور اس نے کھل کر لوگوں کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام نہیں لگایا، لوگوں کی باتیں سنتا اور منہ بناتا، کہتا اچھا یہ معاملہ ہوا ہے، اکیلی اکیلی پیچھے رہ گئی پھر آ رہی تھی۔ اس خبیث کے یہ الفاظ، اس میں پکڑ نہیں، دنیا میں نہ اس کو کوڑے لگے نہ کوئی اس کی پکڑ۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خلاق لهم فی الآخرہ، سب کچھ اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے، آخرت میں اللہ کے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ اس بدبخت کا سارا عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیار کر کے رکھا۔ دنیا میں کوئی عذاب نہیں، کوئی عذاب نہیں ہے دنیا میں۔ سب سے زیادہ تکلیف ہے اسی نے پہنچی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلی تہ میں ہوں، سب سے نچلی تہ، جو سب سے خطرناک ادا، کفار سے بھی نیچے یہ ہوگا، لیکن آخرت میں، دنیا میں تو نہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا حساب۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے ہم گناہوں سے بچتے رہیں موت تک، اور اللہ کے فرائض پورے کرتے رہیں کہ مرنے کے بعد پھر مومن کی زندگی میں سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں بھی سمجھائی ہے۔ خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین،
امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مختلف احادیث میں ہمیں یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ آخرت کی چیزیں مرنے کے بعد سامنے آئے گی، تم دنیا میں ان چیزوں کو اس طرح تمہارا ایمان ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو آخرت کا نقصان سمجھانے کی ہمیں دنیا میں کوشش کی گئی، کس قدر تم نقصان اٹھا رہے ہو، یا اگر نیکیاں کر رہے ہو نیکیوں کا کتنا بہترین بدلہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، وہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا جو گناہ ہے اس کائنات کے اندر، وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو، پیغمبر کو، اللہ کے نیک بندے کو، اولیاء کرام کو اللہ کے اختیارات دے دے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ اللہ کی صفات جو ہے وہ مخلوق کو دے دینا، فوت شدہ کو دے دینا، یہ سب شرک۔ فوت شدہ کے بارے میں نفع اور نقصان ان کی طرف سے پہنچنے کا عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، یا ان کے لیے منتیں ہم نہ کریں، چڑھا بھی نہ چڑھیں تو ہمیں پکڑ لیں، ان سے ڈرنا کہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے مرنے کے بعد بھی۔ اس طرح کی ساری چیزیں عبادات جو حرام ہیں، ان کی عزت و احترام جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، جو اللہ کے اپنا مقام بنا کے چلے۔ وہ تو موحدین تھے، توحید کے علمبردار تھے، ان کے وارث اصل وہی ہیں جو پھر انہی کے رستے پر توحید پر چلتے، انہیں پوجنے والے نہیں، مزاریں اور آستانے بنانے والے نہیں۔ تو شرک اتنا خطرناک گناہ ہے جس کے اندر یہ گناہ پایا جائے اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ توبہ کیے بغیر اس دنیا میں مر جائے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت اس پہ حرام کر دی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم کے دردناک عذابوں میں۔ وہاں موت بھی نہیں آئے گی جو اس مشرک کی جان چھوٹ سکے۔ اللہ نے بے شمار قرآن کی آیات بیان فرمائی، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود۔ انسان چونکہ ظاہر پرست ہے نا، اس کے باوجود بھی جب تک وہ دنیا میں وہ چیزیں نہ دیکھ لیں اس کا ایمان کم ہی آتا ہے، اللہ ہے کہ اللہ جس کے دل کو ایمان سے منور کر دے۔ اسی لیے اللہ نے حجت پوری کر دی، اللہ کے رسول نے بھی امت پر حجت پوری کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بے شمار جہنم کے عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کا غضب، اعمال کا ضائع ہونا اللہ نے بتا دیا۔ ایک اور لحاظ سے بھی اللہ نے تنبیہ کی شرک کے متعلق، جس کا تعلق ہمارے اس موضوع کے ساتھ۔ فرمایا جو شرک کرتا ہے، چلو آخرت کی باتیں اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ مرنے کے بعد کے معاملات ہیں، تمہارا ایمان کمزور ہے، ابھی تک دیکھی نہیں ہے، دنیا میں اگر مثال سمجھنی ہے، مشرک کی مثال اس آدمی کی ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ الحج۔ فرمایا مشرک کی مثال اس آدمی کی ہے جو آسمان سے گر جائے، کسی طرح آسمانوں پر چلا جائے، پہاڑوں کی چوٹی سے گر جائے، یا جدید دور میں اب تو جہاز حادثہ ہو جائے، وہاں جہاز سے گر جائے، اوپر بلندیوں سے گر جائے، کیا اس کی حالت ہو۔ زمین کی طرف وہ آتا رہے اس کا جسم، لیکن زمین پر آنے سے پہلے ہواؤں کے مختلف پرندے اس کے جسم کو نوچنا شروع کر دیں، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، ہواؤں میں اس پریشانی مصیبت ہواؤں میں آ رہا ہے، اس مصیبت میں علیحدہ پھر پرندوں نے اس کو گھیر لیا اور اس کو نوچ رہے، اس کے جسم کو کھا رہے ہیں، اس جسم کا عضوا الگ کر رہے ہیں ہواؤں میں۔ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھر تیز ہوائیں چلیں اور اس کے جسم کو کہیں دور جا کر پٹک دیں، پہاڑوں پر چکلا دیں۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے سمجھا۔ اگر تمہیں آخرت کی باتیں، عذاب سمجھ میں نہیں آ رہے تو دنیاوی عذاب سمجھو۔ نبی علیہ السلام نے نماز چھوڑنے والے کی مثال، تمہیں آخرت کا عذاب سمجھ میں نہیں آ رہا، تم نمازیں چھوڑ دے، تمہیں احساس ہی نہیں اللہ کا ایک ایک فریضہ چھوڑنا، پہاڑوں جتنا گناہ اپنے اوپر لے لیا، پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کا ایک فریضہ چھوڑنا، پہاڑوں جتنا گناہ، آسمانوں جتنے گناہ سر پر لے لیے، پرواہ ہی نہیں۔
کہ زندگی میں آج تم نے فجر نہیں پڑھی اور زندگی خوش و خرم گزر رہی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. فرمایا فکر الذی تفوتہ الصلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ، صرف ایک عصر کی نماز جس کی ضائع ہو گئی، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، شرعی عذر نہیں تھا، معلوم تھا وقت ہے نہیں جا رہا، کاروبار کھول کے بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ کچہری ہے، آرام کر رہا ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، موبائل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا فریضہ چل رہا ہے، وقت ہے، مغرب ہو گئی، ضائع ہو گئی ایک عصر. فرمایا آخرت کا عذاب سب اپنی جگہ. مثال سمجھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کو اتنا نقصان ہوتا ہے گویا کہ جس طرح کسی آدمی کے گھر میں کاروبار میں حادثہ ہو جائے، اس کا گھر جل کے راکھ ہو جائے، کاروبار دکان مال سمیت جل کر راکھ ہو. یہ نقصان روزانہ اٹھا رہا ہے جو عصر نماز چھوڑو، پرواہ نہیں، زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی تھی یہ نقصان اٹھا رہے ہیں، تاکہ انسان سمجھ جائے. وہ انسان ظاہر پرست ہے نا، ظاہر بھی نہیں، دنیا کے نقصان کو سمجھتا ہے، آخرت کا نقصان کیونکہ سامنے نہیں، آخرت کے فوائد بھی سامنے نہیں، اسی لیے اللہ کی طرف لپکتا نہیں، گناہوں کو چھوڑتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر. اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ سے کچہریاں ہوئی، اللہ نے جنتوں کے نظارے دکھائے، مجرموں پر ہونے والے جہنم کے مختلف عذاب دکھائے. اسی لیے فرمایا ہم سے پوری امت کے لیے پیغام چھوڑ کر گئے. صحیح بخاری کے اندر یہ پیغام موجود ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. او میری امت والو، تم نے وہ جنت کے نظارے نہیں دیکھے جو اللہ نے مجھے دکھائے ہیں، جنت کی نعمتیں تمہیں احساس ہی نہیں. وہ جنت کی بادشاہت کا، وہاں کے محلات کا، دنیاوی محلات کچھ بھی نہیں ہیں. وہاں کی نہروں کا، وہاں کے آبشار، وہاں کے سائے، وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کی نعمتیں، سکون جو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. اور جو عذاب جہنم کے تمہیں تصور نہیں، کیا اللہ نے عذاب مجرموں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں. تم جان جاؤ جیسا کہ میں دیکھ چکا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. تم دنیا میں ہنسنا بھول جاتے، ہر وقت روتے ہی رہتے، تمہیں ہنسی چھوٹ جاتی تمہاری، ہر وقت تم روتے ہی رہتے. جو عذاب میں دیکھے آیا ہوں اہل جنت. یہ تنبیہ کی کہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے گویا کہ جنت کو تم دیکھ چکے، اسی لحاظ سے تم عبادتیں کرتے رہو، اللہ کے لیے صدقات و خیراتیں کرتے رہو. ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے. دنیا میں بدلہ نہیں مل رہا، اللہ کے یہاں جنت میں اتنا بدلہ مل رہا ہے. ایک آدھی کھجور خرچ کرنے والا آئے گا اللہ کے سامنے پہاڑوں کے برابر اجر دیکھے گا، حیران ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا تیرے اخلاص کی برکت، یہ آدھی کھجور تم نے خرچ کی تھی، آج پہاڑوں کے برابر تیری نیکیاں میرے پاس جمع ہو گئی. یہ ایمان ہونا چاہیے آخرت پر. دنیا میں یہ ساری چیزیں اوجھل ہے، غیب میں ہیں، پردوں میں ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، آخرت نہیں. اسی لیے فرمایا تمہیں جو لوگ سستی کرتے ہیں فجر میں، عشاء میں سستی کرتے ہیں، فرمایا انہیں معلوم نہیں. یہ بھی اسی ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق ہے. یہی طریقہ ہے تعلیم کا، انسانی نفسیات کا، جو کہ ظاہر بھی ہے. فرمایا تمہیں معلوم نہیں باجماعت عشاء کی نماز کا کتنا بڑا ثواب، ثواب کے کتنے ذخائر اللہ نے جمع کر دیے، ثواب کے کتنے پہاڑ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ جو فرائض ہیں باجماعت، اور پھر فجر کی نماز. فرمایا تمہیں معلوم ہو جائے نا، معلوم نہیں. یہی تو خرابی ہے، یہی تو ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں احساس نہیں. فرمایا تمہیں احساس ہو جائے، تم کبھی بھی پوری زندگی نہ کبھی باجماعت عشاء چھوڑتے، نہ کبھی باجماعت فجر چھوڑتے، اگر تمہیں معلوم ہو. حتیٰ کہ اگر تم بیمار ہو جاتے تو بیماری کو بھی تم عذر اور بہانہ نہ بنا. لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. کوئی چل نہ سکتا، اسے احساس ہوتا مرنے کے بعد اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. جو اللہ کے فرائض وقت پر باجماعت پڑھتے ہیں، تم اپنے گھٹنوں پر رینگتے ہوئے بھی مسجد میں پہنچ جاؤ، تمہیں احساس نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی تو احساس دلایا. فرمایا تمہیں احساس ہے، دنیا گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے، مرنے کے بعد احساس ہوگا جب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوں.
فرمایا تم نماز کے لیے آتے ہو، کوئی دیر سے آتا ہے، کوئی پہلے آتا ہے، لیکن تمہیں احساس نہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، جو دوسری صف میں نماز پڑھتے جتنا پیچھے جاتے ہیں، جو جتنا آگے آتا ہے وہ درجات میں کتنا بلند، بالخصوص پہلی صف والے خوش نصیب لوگ۔ دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو 5 وقت بعد نماز پڑھتے ہیں۔ مزید خوش نصیب وہ ہے جو اذان ہوتے ہی اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، پہلی صف میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ عمل دنیا میں اس کا کوئی صلہ ہے؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، وہ مطمئن ہے، لیکن ایسا تو نہیں دنیا میں اس کے لیے خصوصی پیکج فرشتے اعلان کریں، نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہیں اگر اس کا پتہ چل جائے وہ کتنا تم سے آگے نکل گیا ہے۔ نمازی اگر اہل توحید جنت میں جائیں گے، نماز پڑھنے والے جو بعد میں آتے ہیں دوسری تیسری آخری صف میں نماز پڑھنے والے، وہ دیکھیں گے پہلی صف میں ہمیشہ نمازیں پڑھنے والے کتنا بلند درجات میں پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا تمہیں اس کا احساس ہو، 2 آدمی اگر ایک ساتھ آ جائیں ایک پہلی صف میں، ایک آدمی کی جگہ وہ آپس میں لڑ پڑے، آگے سوال بھی اتنا ہے، لڑ پڑے، وہ کہے گا میں کھڑا ہوں گا، وہ کہے گا نہیں یہ میرا حق ہے میں کھڑا ہوں گا، کہ اللہ کے ہاں درجات خزانے جنت کے اتنے جمع ہو جائے۔ فرمایا پھر تم قرآن دادی کر کے فیصلہ کرتے، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، احساس نہیں ہے دنیا میں، نماز پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں جو اگلی صفوں میں نماز پڑھ کے جا رہے ہیں وہ کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ چل جائے ما فی التہجیر، اذان ہوتے ساتھ ہی جو پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں ان کی اللہ کے ہاں کتنے خزانے جمع ہو رہے ہیں، تم کبھی بھی پیچھے نہ۔ فرمایا جو مؤذن جو اذان دیتا ہے معاصر میں اس کو ایک سادہ فقیر یا حقیر انسان سمجھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام۔ تم ضد کرتے کوشش کرتے کاش اذان کی ذمہ داری میرے اوپر ہو، میں مؤذن ہی بن جاتا، اللہ کے ہاں تیرے درجات بلند۔ ان چیزوں کی مثالیں دی اللہ کے نبی علیہ السلام تاکہ دنیا میں تمہیں احساس ہو جائے۔ انسان ظاہر بھی ہے نا، دنیاوی معاملات کے لیے ہم رسک اٹھاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کاروبار نیا شروع کرنا ہو لاکھوں روپے لگاتے ہیں، رسک ہے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے فائدہ بھی آ جائے۔ دنیاوی پیسہ لگاتے ہیں، آخرت کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کہ 100% یقینی، اور دنیاوی منافع سے کتنا بڑا، ایک دانے کے 700، اور فرمایا اس سے بھی بڑا کر دوں گا، پھر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا صدقہ اس کا بدلہ پردوں میں چھپا ہوا، ہم دیکھ نہیں رہے، کاروبار تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو کمیٹی ہم رکھتے ہیں، 20 مہینے کی کمیٹی آخری نمبر آ گیا، پھر بھی ہر مہینے 10,000 20,000 دے رہا ہے، مثلا چلو 20ویں مہینے کے بعد مجھے 4-5 لاکھ مل جائے گی نا جمع ہو، یقین ہے نا، ہر مہینے 20ویں نمبر 20 مہینے تک انتظار ہے، ہر مہینے 10,000 پابندی کے ساتھ دیتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ مہینہ آئے گا نا وہ آخر کا 20واں، مجھے 5 لاکھ ملے، اتنا یقین، آخر اللہ میں اتنا یقین ہے، اس کے لیے صدقات کریں، ہم اپنا مال خرچ کریں جو کئی گنا بڑھ چڑھ کر ملے گا ہمیں، جو ہماری نجات کا سبب بنے گا، جو گناہوں کو چھپا دے گا، اللہ کے غضب کو جو ٹھنڈا کرنے والا سبب۔ صدقات ایمان نہیں، بچوں کی فیس پر کتنا خرچ کرتے ہیں، مہنگے مہنگے اسکول کالج یونیورسٹیز ہر جگہ کورسز ان سے کرواتے ہیں، کیونکہ بدلے میں وہ ایک عہدے پر آ جائیں گے، بعد میں نوکریاں ملیں گی، ہر چیز میں ہمیں آخر ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں، مہنگی فیس دیتے ہیں، یہ امید ہوتی ہے نا صحت ملے گی، لازمی نہیں ہے دوائی کھائیں ڈاکٹر کی فیس دے کر آئیں، ہو سکتا ہے شفا بھی نہ ملے، شفا دینے والا رب العالمین، وہاں خرچ کر کے آئیں گے۔ انسان ظاہر بین ہے کیونکہ سب آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ایک سجدے کی بنا پر فرمایا تمہارے ایک سجدے سے اللہ کیا تمہارا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، رفتیں بلند ہوتی ہے، کسی ایک نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں آج ہم نے اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی ہے کہ غیب پر ایمان کی آزمائش اس طرح بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کے لیے یکسو ہو جائے، اللہ کے لیے خالص ہو جائے، دنیا میں اگر بدلہ نہیں مل رہا تو پھر وہ دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، تھک نہ جائے، یہود و نصارہ کی طرح گناہوں پر رہا جائے پوری زندگی، جب تک قبر میں نہیں جاتا عبادتیں کرتا رہے۔ یہی حکمت ہے صحیح بخاری کے اندر جس حدیث کا ذکر ہے، یہی حکمت ہے جب صحیح جواب دے جائے گا مومن، تینوں جوابات صحیح ہوں گے، فرشتے کیا کہیں گے؟ نم سالی، آج سے تیرے لیے سکون و آرام شروع ہو چکا،
دنیا میں تیرے لیے سکون نہیں. اللہ کے فرائض عبادتیں، تھوڑا جو حلال کا تھا اس پر تم نے جو تو کر کے سادگی میں گزارا کر لیا، تنگی کے ساتھ زندگی گزار لی. اللہ کو تو راضی کر کے آیا، فرمایا آج تم میٹھی نیند سو جا. میٹھی نیند مومن پھر قبر میں ہی سوتا ہے، دنیا میں نہیں. نم صالحاً فرشتے قبر میں ہی کہیں گے، دنیا میں تو اللہ کے لیے پابندی. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بڑے اور چھوٹے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں اور اللہ کی عبادات فرائض کے ساتھ نوافل میں بھی ہم لپکتے رہیں کہ یہی چیز ہے بن دیکھے جو عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنتوں میں بڑی نیکیاں اور ثواب کے خزانے تیار کر کے رکھے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرمائے، آمین. درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب محمدی مسجد سے مولانا حفظ اللہ صاحب خطاب فرمائیں گے. درس قرآن و حدیث